بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان دیگر مذہبی اقوام کی طرح اپنے بعد کے دور میں زوال کا شکار ہو گئے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی تک بہتری کے آثار نظر نہیں آتے۔ قرآن حکیم اس انحطاط سے نکلنے کے لیے جو رہنمائی دیتا ہے وہ سورہ حدید میں بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت کے آگے جھک جائیں اور اس حق کے آگے جو نازل ہو چکا ہے، اور وہ لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ جان لو اللہ زمین کو زندگی دیتا ہے اس کی موت کے بعد۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ یہ قرآنی آیات مسلمانوں کے دور زوال کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے چونکہ مسلمان خوف الہی سے عاری اور اپنے ایمان کے بارے میں بے حس ہو گئے ہیں، اس وجہ سے زوال ان کا مقدر ٹھہرا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا احیا دوبارہ کیسے کیا جائے، وہ کیا حکمت عملی اختیار کی جائے کہ مسلمانوں کا سنہری دور پھر پلٹ آئے۔ بالفاظ دیگر مسلم معاشرے میں اصلاحات کا عمل کیسے شروع کیا جائے۔ قرآن حکیم کی آیات میں نباتات کا ذکر کیا گیا ہے، بنجر زمین کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنجر زمین کو آباد کرنے کے لیے کسان اس میں ہل جوتتا ہے، اس کی مٹی کو نرم کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر ایک مخصوص وقت کے لیے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنی محنت کا پھل پاتا ہے اور فصل کاٹتا ہے۔ بالفرض اگر کوئی کسان محنت نہ کرے، وہ ہل نہ جوتے، وہ بیج نہ ڈالے، وہ مخصوص وقت تک انتظار نہ کرے اور درانتی اٹھا کر فصل کاٹنے کے لیے کھیت میں پہنچ جائے تو اس کو کیا حاصل ہوگا؟ اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آج مسلم معاشرے کی صورتحال بھی اسی طرح ہے۔ وہ بغیر محنت کے، بغیر جد و جہد کے، بغیر اپنی مٹی نرم کیے فصل کاٹنا چاہتا ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کسی چھکڑے کے آگے گھوڑا باندھنے کے بجائے گھوڑے کے آگے چھکڑا باندھ دیا جائے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، مصلحین نے اپنے کام کا آغاز ہمیشہ بنیادوں سے کیا ہے، نہ کہ چھت ڈالنے سے۔ مثال کے طور پر آج جو حالات جا رہے ہیں، مسلمان کمزور ہیں، حالات پراگندہ ہیں، ایسے میں اگر وہ اپنی سیاسی برتری قائم رکھنے کی کوشش کریں گے تو ان کی کوشش ثمر آور نہیں ہوگی۔ ان کو اپنے کام کا آغاز اللہ کے ساتھ تعلق سے کرنا چاہیے۔ ایک طرف وہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کریں، دوسری طرف روحانی اور فکری نشوونما کا اہتمام کریں، تو یہ ان کا درست سمت میں نقطۂ آغاز ہوگا۔ آپ نے انحطاط و زوال کا نام بہت سنا ہوگا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان زوال پذیر ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ زوال کیا ہے، انحطاط کیا ہے؟ کیا زوال یہ ہے کہ ہماری سیاسی برتری قائم نہیں رہی؟ کیا اقتصادی میدان میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں اس لیے ہم پر زوال ہے؟ تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا جو زوال ہے وہ اس بات سے نہیں ہے کہ ان کے پاس سیاسی برتری نہیں ہے یا ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ ان کا زوال اس بات سے ہے کہ انہوں نے اسلام کا حقیقی پیغام فراموش کر دیا۔ وہ بس چند مذہبی عبادات کو بے روح انداز میں روایتی طور پر، رسمی طور پر ادا کر دیتے ہیں، جیسے ایک فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے۔ ان کا یہ انداز جو ہے یہ زوال کا باعث ہے۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کی تجدید کریں، اس کو اثر نو تازہ کریں، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کریں، تاکہ وہ اس جاندار طرز زندگی کو اثر نو دریافت کریں جو مسلمانوں کی پہچان ہے، اور اپنے فکر و خیال کو، اپنی ذہنی نشوونما کو ان خطوط پر استوار کریں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے استوار کیا تھا۔ یہ ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ اسی عمل کو حدیث رسول میں تجدید کہا گیا ہے۔ اگر مصلحین صرف اور صرف اسلامی عبادات کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیں تو تجدید کا یہ عمل تکمیل پذیر نہ ہوگا بلکہ ادھورا رہ جائے گا۔ اصلاحات کا نقطۂ آغاز فکری اور شعوری بیداری، انٹلیکچول اواکننگ سے ہے۔ مزید برآں ایک تازہ آہنگ کی ضرورت ہے، کریٹیو اپروچ کی ضرورت ہے۔ مثلاً عہد حاضر کے مطابق سامعین کی نفسیات کو جانیں، ان کو ان کی زبان میں مخاطب کریں، ان کے شعور کو ٹچ کریں
آپ کی گفتگو انہیں سوچنے پر مجبور کر دے، کیونکہ اگر ان کے ذہنوں کو نہ سمجھا گیا تو آپ چاہے جتنی مرضی کوشش کریں کامیاب نہیں ہوں۔ آپ کی کوششیں اسی وقت بارآور ہوں گی جب آپ ان کی نفسیات کو، ان کے شعور کو، ان کی ذہنی سطح کو سمجھ کر بات کریں گے۔ کوئی بھی اصلاحی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک وہ اس طریقے کو اختیار نہ کرے۔